گہری رات تھی۔ صحرائے عرب کے ریتلے ٹیلوں پر چاندنی پھیل رہی تھی۔ ہوا میں عجیب سی خاموشی تھی، جیسے کوئی سانس روکے کچھ دیکھ رہا ہو۔ ان ریت کے نیچے ایک خفیہ دنیا آباد تھی، جنات کی دنیا۔ یہاں ایک طاقتور جن رہتا تھا جس کا نام مارد بن زہران تھا۔ اس کی دھاڑ سے پہاڑ دہل جاتے، اس کے قدموں سے زمین لرز جاتی، مگر اس کی طاقت اس وقت بے فائدہ تھی، کیونکہ اس کا اکلوتا بچہ سہیل شدید بیمار تھا۔ سہیل کی آنکھوں میں پہلے روشنی ہوا کرتی تھی، اب وہ بجھتی ہوئی شمع کی طرح مدھم پڑ گئی تھی۔ اس کی سانسیں پھول رہی تھیں، جسم کمزور، آواز ٹوٹی ہوئی۔ مارد نے جادوگر جنوں کو بلایا، انہوں نے دم کیا، منتیں پڑھیں، ایک آگ جلائی، جادوئی بخورات اڑائے، مگر کچھ فائدہ نہ ہوا۔ آخر کار بوڑھا حکیم جن آیا اور بولا، اے مارد، تیرے بچے کا علاج ہماری دنیا میں نہیں، اسے شفا تب ملے گی جب کسی انسان کے بچے کی موجودگی اس کے دل میں زندگی جگائے گی۔ یہ سن کر مارد کے اندر طوفان اٹھا۔ وہ جانتا تھا کہ انسان کے بچے تک پہنچنا آسان نہیں، اور اسے لانا تو اس سے بھی مشکل، مگر باپ کا دل وہ ہر حد پار کر جاتا۔ رات مزید گہری ہوئی تو مارد نے اپنی شکل بدل لی اور زمین کی تہہ سے نکل کر انسانی دنیا میں قدم رکھا۔ وہ ایک چھوٹی سی عرب بستی وادی نور کے قریب آیا۔ یہ جگہ پرسکون تھی، گھروں کے چراغ بجھ چکے تھے، سوائے ایک گھر کے جہاں سے بچے کی ہلکی سی ہنسی آ رہی تھی۔ مارد اس روشنی کی طرف بڑھا، دیوار نہیں، دروازہ نہیں، اس نے بس قدم رکھا اور کمرے میں داخل ہو گیا۔ وہاں ایک معصوم بچہ اپنی ماں کی گود میں کھیل رہا تھا۔ بچہ معصوم تھا، بالکل اس کے سہیل کی طرح۔ اس لمحے ماں کی آنکھ کھل گئی، وہ خوف سے چیخ اٹھی، کون ہے؟ میرے بچے کو ہاتھ مت لگانا۔ مارد نے سخت آواز میں کہا، مجھے مجبور نہ کرو، میں صرف اپنے بچے کی زندگی چاہتا ہوں۔ اور وہ بچے کو اٹھا کر غائب ہو گیا۔ ماں کی چیخ رات کے آسمان میں گونجتی رہ گئی۔ جب وہ بچہ جنوں کی بستی میں لایا گیا تو سہیل پہلی بار اپنی جگہ سے اٹھ بیٹھا۔ اس کی آنکھیں چمک اٹھیں، وہ مسکرایا۔ اس نے ہاتھ بڑھایا اور انسانی بچے کو چھو کر ہنس پڑا۔ بوڑھا جن حکیم بولا، دیکھا، انسان کی موجودگی اس کے دل میں زندگی جگا رہی ہے۔ سہیل نے انسانی بچے سے کھیلنا شروع کر دیا اور ہر لمحہ وہ صحت مند ہوتا گیا۔ مارد یہ منظر دیکھ کر خوش بھی تھا، مگر اندر سے ٹوٹ رہا تھا۔ ہر بار جب بچے کے منہ سے اماں اماں نکلتا، مارد کا دل کسی پتھر کی طرح بھاری ہو جاتا۔ ایک رات مارد نے عجیب آواز سنی، کسی کے رونے کی۔ وہ دوڑا تو دیکھا بچے کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، وہ بلک رہا تھا، مجھے اپنی ماں کے پاس جانا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ مارد ٹھٹک گیا۔ وہ طاقتور تھا، شفاق تھا، مگر اس معصوم کی آواز نے اس کی مضبوطی چکنا چور کر دی۔ اس نے بچے کا چہرہ اٹھا کر دیکھا، میں نے تمہیں تکلیف دینے کا ارادہ نہیں کیا تھا۔ بچہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، مجھے گھر جانا ہے۔ یہ جملہ مارد کے لیے تیر ثابت ہوا۔ مارد سہیل کے پاس گیا اور اسے سینے سے لگا لیا، میرا بیٹا، کیا میں نے ایک ماں کا دل توڑ کر تیرے لیے صحیح کیا؟ سہیل نے سادگی سے جواب دیا، ابا، اگر میں گم ہو جاتا تو کیا تم مجھے کسی بھی قیمت پر واپس نہ لاتے؟ یہ جملہ سن کر مارد خاموش ہو گیا۔ آنکھوں میں آگ نہیں، صرف پانی تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا۔ رات کی آخری پہر مارد نے انسانی بچے کو اٹھایا۔ آسمان پر ستارے خاموش تھے، شاید وہ بھی اس کی بے بسی دیکھ رہے تھے۔ وہ انسانی بستی کی طرف چلا
وہی گھر، وہی ماں جو اب بھی دروازے پر بیٹھی رو رہی تھی۔ مارد اس کے سامنے ظاہر ہوا۔ عورت گھبرا کر پیچھے ہٹی، مگر مارد نے ہاتھ بلند کر کے کہا، میں تمہارے بچے کو لینے آیا تھا، اب اسے واپس کرنے آیا ہوں۔ ماں نے بچے کو اپنی باہوں میں لیا اور تڑپ کر چومنے لگی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرے۔ تو اسے کیوں لے کر گیا تھا؟ مارد نے دھیرے سے کہا، میں باپ ہوں اور باپ کبھی دیکھ نہیں سکتا کہ اس کا بچہ مرتا ہوا ہو، مگر میں نے سیکھ لیا ہے کسی کے دل کا خون کر کے اپنا دل روشن نہیں کیا جا سکتا۔ اتنا کہہ کر وہ ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ جب مارد واپس اپنی دنیا میں پہنچا تو حیرت زدہ رہ گیا۔ سہیل کھڑا تھا، مسکرا رہا تھا، دوڑ رہا تھا۔ بوڑھا حکیم بولا، رحم ایک ایسی طاقت ہے جو جادو سے بھی زیادہ اثر رکھتی ہے۔ تو نے بچے کو چھوڑ کر نہیں، اپنے بچے کو بچا لیا ہے۔ مارد نے سہیل کو سینے سے لگا کر کہا، پتہ چلا انسانوں کی دنیا کی سب سے بڑی طاقت رحم ہے۔ جی ہاں ناظرین، جو دوسروں کو حق چھینتا ہے آخر کار خالی ہاتھ رہ جاتا ہے، اور جو رحم کرتا ہے اس کی زندگی میں خود بخود رحمت اترتی ہے۔